السلام علیکم. ہمارا ملک میں اگر دانشور ایک نمبر ہوتے تو خدا کی قسم کا کے بولتا ہوں کہ یہ ملک اس طرح نیچے نہ ڈوبتا. اور ہمارے ملک میں اگر انصاف ہوتا تو ہمیں روٹی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ملک خود مالدار ہے اور ہر آدمی جو غریب آدمی ہے وہ بھی کماتا ہے. اس کی اپنی کمائی اگر اس کو مل جائے یا وائٹ کالر لوگوں کو اپنی کمائی مل جائے تو خدا کی قسم وہ شام کو 2-2 کلو دودھ پئیں اور روزانہ فروٹ کھائیں. اس کی جو وہ محنت کرتے ہیں اس کی کمائی اس کو مل جائے. یہ کمائی جو ہے چند افراد لوٹ کے ایسے لے جاتے ہیں. بے ایمان کے بچے سارے فراڈی ملے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بولو گے بھائی آپ بھی تو اپنی دانشوری جاڑ رہے ہو. تو میں نہ دانشور ہوں، نہ میں کالم نگار ہوں، نہ میں مصنف ہوں، نہ میں مثلا خطوط لکھتا ہوں. اور یہ سارے کام میں کر چکا ہوں، مگر اس کے باوجود میں بار بار یہ لکھتا ہوں. میرے ذہن میں بات آتی ہے، بات غلط ہو یا صحیح ہو میں لکھ کے دے دیتا ہوں. مجھے ایک بہت بڑا، میں بار بار اس کا کوٹ کرتا ہوں، 50 سال اس کو صحافت میں تجربہ ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں خان صاحب آپ کو تو نیب کا سربراہ ہونا چاہیے کہ آپ خود بھی اپنے خلاف بھی لکھ دیتے ہیں. اور یہ بار بار میں دہراتا ہوں. تو بات ہو رہی تھی دانشور کی. میں نے دانشور کی ڈیفینیشن یہ نکالی ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں گالیاں بک دیں. دانشور کی ڈیفینیشن یہ ہے میرے حساب سے، باقی کیا ڈیفینیشن ہے وہ آپ لوگ کو معلوم ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر جو ایک دانشور جب دانشوری کرنے آیا تھا، جب اس کے ہاتھ میں قلم تھا، سپوز اس کے پاس 100 روپے تھے، اور کل اگر اس کے پاس 1 لاکھ یا 1 کروڑ یا 1 ارب روپے ہوتے تو وہ بے ایمان کتا ہے، کتا. اس نے اس ملک کو لوٹا ہے قلم کے آڑے. دیکھ لیں رات کو ٹاک شو میں کیا بکواس کرتے رہتے ہیں، وہی پرانی بکواس، وہی پرانی بکواس، وہی پرانی بکواس. جیسے میں آج تمہارے سامنے بکواس کر رہا ہوں. اب لوگ مجھے بولیں گے بھائی تم بھی تو یہ دانشوری، میں توبہ اللہ مجھے جو ہے مثلا میں دل میں جو آتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. اب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. میں نے بولتا ہوں نا کہ کل ایک ہمارے پڑوسی کا جنازہ جا رہا تھا، وہ اپنے بیٹے کو جو ہے بول رہا تھا کہ بھائی آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ. وہ میں بولتا ہوں نا یہ بچے لڑکے جو ہیں فارم کی مرغیاں ہیں، وہ اس کو تیز کر رہا تھا، دیسی مرغی بنا رہا تھا. وہ دیسی مرغی بن نہیں سکتا تھا، اس کے باوجود وہ آگے نہیں جا رہا تھا. اور ویٹ میں بھی بڑا تھا، موٹا تھا، تو وہ آگے نہیں جا سکتا تھا. کیونکہ بس ان کو آتا ہے موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، فلانا فلانا اور یہ ویڈیو دیکھنا. تو بچیاں جو ہیں ان کو سلام ہے، پورے دنیا کی بچیوں کو سلام. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میں مثلا یہ میرے یہ سارے کالم باہر ملک میں چھپ چکے ہیں، اور یہ میرے 100 موٹو کتاب ہے. اس میں ٹرمپ صاحب بھی ہیں اور مودی جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی ہے. اور یہ میری میں بار بار اس کو لے رہتا ہوں. میں اس کتابوں کو دیکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں کہ بھائی میں نے وہ کچھ لکھا ہے اس میں کہ آنے والے وقت جو ہے اس میں بھی یعنی یہ کارآمد ہے. سوال یہ ہے کہ بھائی اس پہ عمل ہو جائے. اور اس پورے کتابوں کا، اس پورے خطوط کا ایک ہی لفظ بنتا ہے انصاف. اس ملک میں انصاف ہو جائے. نہ غریب کو روٹی چاہیے، نہ وائٹ کالر کو روٹی چاہیے. غریب جو کماتا ہے اس کو اس کا معاوضہ دے دیا جائے. جو وہ کام کرتا ہے اس کو وہ معاوضہ دے دیا جائے. وائٹ کالر جو کام کرتا ہے اس کو وہ معاوضہ دے دیا جائے. واہ، جج کی تنخواہ 12 لاکھ، واہ جی واہ واہ. بھائی جو جج کام کر سکتا ہے وہ وائٹ کالر جو ایک غریب کلرک ہوتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا. جج کلرک کا کام نہیں کر سکتا، مزدوری نہیں کر سکتا، مستری نہیں کر سکتا، اینٹیں نہیں بنا سکتا، کاشتکاری نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. جیسے بھی میں نے مثال دی، کل ہمارے پڑوس میں ایک انتقال ہوا تو وہ بچہ مثلا جو ہے جنازے کے آگے جا نہیں سکتا تھا، وہ جنازے کو کندھا بھی نہیں دے سکتا تھا. اب میں بات ذرا شارٹ کٹ کرتا ہوں. غرض جیسے آج میرا غرض ہے آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، مجھے تو آپ شکر ہے نہ سبسکرائب کرتے ہو، نہ مجھے لائک کرتے ہو، نہ میری ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہو. چلو آپ کی مرضی ہے. آپ کو میں مثلا بیکار لگتا ہوں گا، وہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کو اچھے لگتے ہوں گے، یا ان کا مثلا کوئی کسی سے کوئی ایسا لنک ہے
جو ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، مجھے کوئی پروموٹ کرنے والا نہیں۔ غرض جو ہے نا، ایک طوائف بھی بیچاری جو طوائف کے اڈے پہ ہوتی ہے یا یہ بنگلوں میں طوائفیں ہوتی ہیں، تو یہ طوائف میں ان کو نہیں مانتا، ان کو طوائف بنانے والوں کو جو ہے الٹا لٹکانا چاہیے۔ ہماری قومی اسمبلی میں دیکھ لیں، صوبائی اسمبلی میں دیکھ لیں، سینٹ میں دیکھ لیں، یہ کونسلروں میں دیکھ لیں، یہ سیاستدانوں میں دیکھ لیں، انہوں نے ایک رکیلی رکھی ہوتی ہے۔ رکیلی کیا ہے؟ رکیلی بیوی ہے، رکیلی بیوی ہے۔ صرف آپ نے اس ساتھ نکاح نہیں کیا۔ نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح جو ہے دو بندوں کا مثلاً ماننا کہ بھائی ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ اب وہ صرف نکاح کی فارمیلٹی نہیں ہوتی، باقی تو وہ اس کے گھر میں ہوتی ہے، وہ اس کو بولتا ہے کہ بھائی یہ میری ہے۔ اب اس طرح جو ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ دو بندوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو جائے، میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اس کو معاہدہ کہتے ہیں، اس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ اب یہ ایک رکیلی رکھتے ہیں اور ایک اس کی اپنی بیوی ہوتی ہے، رکیلی جو ہے یہ آگے پیش کرتے ہیں، تو بھائی یہ تو بڑوت گیری ہو گئی نا۔ یہ میں نہیں کہتا، مثلاً رپورٹ ہے، ہر چیز کی رپورٹ موجود ہے۔ پاکستان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ریاست کے پاس پرزے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ کیا پتا اس ٹائم مجھے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ریاست تو بھائی ریاست ہے نا، یہ کوئی نہ سمجھے۔ اب میں وہ ایک چھوٹا سا میں وہ دیکھ رہا تھا، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں غرض۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے بہت سارے وزیر تھے۔ بادشاہ کے سامنے وزیر بیٹھ گئے، ایک وزیر جو بادشاہ کو اچھا لگتا تھا، تو وہ وزیر سوچوں میں تھا۔ بادشاہ نے کہا بھائی کس سوچوں میں گم ہو؟ اس نے بولا کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ آپ کی بادشاہت میں 10واں حصہ میرے کو مل جاتا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا لکھنے والے کو اور کہا کہ بھائی آدھی سلطنت اس کی لکھ لیا، اور دوسرے آرڈر میں لکھا کہ بھائی اس کو گلا کاٹ دیا جائے۔ تو وہ وزیر بڑا پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ نے بولا میرے 3 سوال ہیں، اگر 3 سوال کے مجھے اس کا جواب دے دو گے تو پہلا آرڈر پہ عمل ہوگا، دوسرا جو پھانسی والا ہے وہ کینسل۔ اگر جواب نہیں دیے تو پہلا آرڈر کینسل، دوسرا آرڈر پہ عمل ہوگا، یعنی کہ آپ کو پھانسی دے دی جائے گی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا انسان کی زندگی کا سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ یہ 3 سوال کیے تھے۔ وہ بندہ پورے دنیا کے دانشوروں کو بلایا، مثلا جہاں تک ان کی ریاست تھی، ریاست کے اندر جتنے دانشور لائے، اور دانشور ایسی مثلا بیکار جیسے ہمارے ملک کے دانشور ہیں۔ کیا دانشور ہیں یہ؟ دانشور ہیں۔ اگر یہ دانشور صحیح ہوتے تو خدا کی قسم پاکستان یہاں نہیں پہنچتا، پاکستان بوم کرتا۔ ہوں گے اچھے دانشور، وہ کسی کنارے کوڈے میں بیٹھے ہوئے میرے جیسا آدمی بکواس کر رہا ہے آپ کے سامنے۔ اب وہ آدمی کسی دانشور نے جواب نہیں دیا، وہ کہیں چلا گیا، وہاں کوئی ایک بندہ تھا، فقیر تھا، وہ سوکھی روٹی میں پانی میں ڈبو کے کھا رہا تھا۔ تو اس فقیر نے اس کو پہچان لیا کہ بھائی صحیح جگہ پہنچے ہو، میں 3 سوالوں کو جواب دیتا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ بھائی تم کو کیسے معلوم ہو کہ میں 3 سوال جواب پوچھنے تم سے مانگ رہا ہوں؟ تو اس نے بولا کہ میں بھی اسی بادشاہ کا وزیر تھا جس بادشاہ کے تم وزیر ہو۔ اپنی وہ کیا بولتے ہیں، وہ کوڑلی بولتے ہیں یا بوری کولی، وہ بادشاہ کے وہ جو وزیر کے جو کپڑے تھے وہ دکھائے کہ میں اس کا وزیر تھا۔ اس نے مجھ سے بھی یہی 3 سوال کیے۔ میں نے تو خیر سوالوں کا جواب ڈھونڈ لیا، پر میں نے بولا کہ یہ غرض ہے، تو میں نے بولا کہ چھوڑو میں جواب نہیں دیتا، میں ادھر ہی اب بیٹھ گیا۔ اب یہ ساتھ میں ساتھ ایک کتا ہے اور ایک میں ہوں، اور یہ سوکھی روٹی کھاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے، وہ فقیر نے اس کو بولا میں 2 سوالوں کا جواب کو دیتا ہوں، اور تیسرے سوال کے لیے میری شرط ہے۔ 2 سوال اس کو دیے، بتائے، بولا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ موت ہے۔ دوسرا جواب اس نے بتایا کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ زندگی ہے۔ تیسرا اس نے بولا کہ بھائی آپ میری ایک شرط مانیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں تو نہیں۔ کتے کے آگے پیالی میں دودھ پڑا ہوا تھا، اس نے بولا یہ دودھ پی لو، یہ میری شرط ہے، پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ اس نے پیالہ اس کو دیا تو اس نے پیالہ واپس رکھ دیا کہ بھائی یہ میں کیسے نہیں پی سکتا ہوں۔
تو اس فقیر نے اس کو بولا کہ بھائی تمہارے پاس یہ آج آخری دن ہے، صبح آپ کا سر کٹ جائے گا اور اگر تم یہ دودھ نہیں پیو گے۔ خیر اس نے وہ دودھ اٹھایا اور دودھ گرم کر کے پی لیا۔ تو غرض تھا، غرض کیا تھا کہ ایک زندگی بچ جائے، دوسرا یہ ہے کہ بھئی مجھے وہ بادشاہ آدھی سلطنت مل جائے۔ تو اس نے اس کو بولا کہ انسان کو جو ہے یہ غرض نے تباہ کیا ہے۔ آج یہ ہمارے سیاستدانوں کا اپنا غرض ہے، کبھی پی ڈی ایم بنایا ہوا ہے، کبھی قومی اتحاد بنا ہوا ہے، کبھی نوستالیہ بنائے ہوئے۔ اب دیکھ لیں نا پرانا ریکارڈ ہمارا سارا، سیاستدانوں کو دیکھ لیں، اور کسی نے رکیلی رکھی ہوئی ہے، کسی نے بچہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ایک انگلش کا لفظ ہے، وہ میں اس ٹائم ذہن میں نہیں آ رہا ہے، میں کوئی دونوں کام کرتے ہیں، خدا کو مانو، اللہ کو مانو، ہمارے پاکستان کو چھوڑو۔ میں تم لوگ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمارے پاکستان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ۔ غرق کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ غرق کیا؟ پاکستان کے 5 کروڑ لوگ جو ہے ان کی زندگیاں جو ہے مثلا جو ہے وہ غربت سے بہت نیچے، اور یہ جو 15 کروڑ جو وائٹ کالر لوگ ہیں یہ بیچارے جو ہے مثلا ان کا جینا حرام ہو گیا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ 3000، وکیل کے پاس جاؤ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ فیس، واہ۔ کورٹ جاؤ ادھر پیشکار، ادھر وہ دوسرا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی انصاف دینے کا طریقہ ہے؟ یہ جو ہمارے دانشور، واہ، یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں، یہ انہوں نے جو ہے بڑے بڑے بنگلے بنائے ہوئے، فارم ہاؤس بنائے ہوئے۔ میں ہر ایک کو جانتا ہوں، کس کس کے فارم ہاؤس تھا ان کو بھی جانتا ہوں، جو یہ گندے نالے پہ رہتے تھے ان دانشوروں کو بھی جانتا ہوں۔ زیادہ باتیں نہ کریں۔ یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے، یہ ملک غریبوں کا ہے، یہ ملک وائٹ کالر لوگوں کا ملک ہے، تم لوگ کو ملک نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں نے نظم بنائی ہے، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، چلتے رہو۔ انشاءاللہ ایک دن ہمارا ہاتھ ہے تم لوگ کے گریبانوں میں ہوگا۔ اور اب یہ جو میرا فارمولہ انہوں نے چوری کیا ہے، کل یہ خواجہ آصف کی ایک وہ منصور کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ فوج اور یہ اٹ جائیں تو ہم جانے اور یہ عمران خان گورنمنٹ جانے۔ یہ بھائی یہ تو میں کہتا ہوں، یہ بات تو میری ہے، آپ نے کہاں سے میری بات کیچ کر لی؟ یہ تو میں کہتا ہوں فوج اور پولیس ہٹ جائے اور گورنمنٹ ہمیں مثلا 3 دن، کیا میں ہوتا ہے 1 دن، 3 دن جو ہے فوج اور پولیس نہ ہو، ہم خدا کی قسم کا کے بولتے ہیں سیاستدانوں کے گھروں میں گھس جائیں گے۔ بھائی تم نے یہ مال کہاں سے لائے تھے؟ بھائی تمہارا باپ غریب، تمہارا دادا غریب، تمہارا پردادا غریب، تم نے مال لائے کہاں سے بھائی؟ یہ بتاؤ میں پہلے، ہم ان سے لے لیں گے، ہمارا مال ان کے پاس ہے۔ ہمارا مال کن کن کے پاس ہے؟ ان سیاستدانوں کے پاس ہے، کاروباری حضرات کے پاس ہے، ان تجزیہ کاروں کے پاس ہے، اور ان دانشوروں کے پاس ہے، اور عدلیہ کے پاس ہمارا مال ہے۔ ہم ان سے مال لے لیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں، میں آپ لوگ سے دعا کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ٹائم میں پورا ڈھانچہ ہو چکا ہوں، کسی وقت بھی میری جو ہے جان جا سکتی ہے، کسی وقت بھی۔ پھر آپ بولو گے بھائی اس پیارے بندے سے ہم چلے گئے، واہ، السلام علیکم۔ بعد میں رونے کا کیا فائدہ؟ اس وقت میری قدر نہیں کر رہے ہو، بعد میں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ پڑھ لیں میری کتابیں، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر ہاؤس میں، چیف سیکرٹریوں کے پاس، ان کے بعد میرے خطوط، میں مشورے دیتا تھا ان کو، کلّا مشورے دیتا تھا۔ حالانکہ میری کیا حیثیت ہے؟ میرے کو تو بھائی ایک ڈنڈا مار دے میں مر جاؤں گا۔ السلام علیکم۔